اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ سبا کا درس الحمدللہ جاری ہے، جو قرآن مجید کی 34ویں صورت ہے اور 22ویں پارے میں ہے۔ آج ہم آیات مبارکہ نمبر 10 سے انشاءاللہ العزیز چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ رکوع جو ہے وہ شروع کروں، میں گزشتہ گفتگو جو ہے اس کے اندر کچھ تصحیح چاہتا ہوں۔ میں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہہ دی تھی پچھلی دفعہ، لیکن اس کو میں نے تصحیح بھی کر دی تھی کہ جہاں میں نے آیات مبارکہ کا تذکرہ کرنا تھا وہاں رکعات کہہ دیا تھا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے اس کا عربی متن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے آپ کو کہ وہ حدیث مبارکہ ہے کیا تھی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو حضرت امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام بعشر آیات، جو آدمی جو ہے وہ رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کرے، لم یکتب من الغافلین، وہ غفلت والے لوگوں کے اندر نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غافلین میں سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص کے ساتھ قیام کر لے تو غافلین سے نکل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اوپر تو اتفاق ہے کہ اس کی 7 آیات مبارکہ ہیں، اور سورہ اخلاص جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے تو 5 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھی جائے تو یہ 4 آیات ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کا حصہ سمجھتے ہیں، صورتوں کا حصہ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورتوں کا حصہ ہے۔ بہرحال آیات کی تعداد کے اندر تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ 5 آیات اس کو سمجھ لیں تو کل کتنی ہوگی؟ 7 اور 5 12 آیات۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے ساتھ قیام کر لیتا ہے وہ غافلین میں سے نکل جاتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جو ہے وہ 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، حدیث مبارکہ، کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ قانتین میں سے اور فرما برداروں میں سے اور عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب جو ہیں وہ الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر قانتین میں لکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ میں نے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ 100 آیات کے ساتھ قیام کی آپ کے سامنے گزارش کروں گا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی جب یہ راتیں جو ہیں وہ ہماری لمبی ہو جائیں، سردیوں کی رات آ جائے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کر لے، عشاء کے بعد ہی کر لے، نہیں تو صبح اٹھ کے کر لے۔ اچھا، رمضان المبارک کے اندر ہم جو ہیں وہ 11 رکعات کے ساتھ جب قیام کرتے ہیں، کیوں جی؟ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمیں 11 مرتبہ مل گئی، تو کتنی آیات ہو گئی؟ 11 ضرب 7 77 آیات تو سورۃ فاتحہ کی ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک آدمی جو ہے وہ صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھتا ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھتا، 11 رکعات کے اندر صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھتا ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ کتنی آیات بنتی؟ 5، 11 ضرب 5 55، 77 اور 55 100 سے اوپر چلا گیا۔ تو بڑا آسان ہے قیام، 100 آیات کے ساتھ قیام مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ 9 رکعات کے ساتھ بھی اگر آپ کریں یہ کام 11 رکعت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، اور 9 رکعت کے ساتھ آپ کریں پھر بھی یہ ہو جائے گا۔ اوکے،
9 7 63 اور 9 5 45 63 اور 45 پھر بھی آپ اوپر چلے جائیں گے، تو 100 آیات کے ساتھ آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور ایک میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ صاحب، جو ہمارا یہ سورہ یونس سے لے کے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، ان تمام سورہ مبارکہ کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو ان کی آیات کچھ 100 کے قریب ہے، 100 سے اوپر ہے۔ تو اگر آپ ان کو 2 رکعت میں ایک سورت پڑھتے ہیں تو ان کے اندر 14 آیات سورہ فاتحہ کی جمع کر لیں تو آپ بھی 100 سے اوپر چلے جائیں گے اگر آپ کرنا چاہیں، کیا کیونکہ آسان ہوگا نا کام۔ اچھا، اسی طرح ہی یہ جو سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے، ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں یہ 100 سے اوپر چلے جاتی ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے۔ بعض لوگ یہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 100 آیات جو ہیں اس کے ساتھ قیام کرنا کتنا مشکل ہے۔ اچھا، ایک پیر صاحب اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے سورہ واقعہ، ہمارے بہت سارے لوگ احباب رات کو پڑھتے بھی، اگرچہ وہ حدیث جو ہے جو کہی جاتی ہے رزق کے اوپر، وہ حدیث کے اسناد درست نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو رات کو اکثر۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے سورہ واقعہ کے ساتھ قیام کرے 2 رکعت میں، تو سورہ واقعہ کی کل آیات پتہ کتنی ہیں؟ 96، اور 96 آیات مبارکہ، اس میں 14 جمع کریں، سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی، 110 آیات مبارکہ۔ اچھا، اسی طرح ہی 29ویں پارے کے اندر سورہ مدثر اور سورہ قیامہ، دونوں کو جمع کریں 100 سے اوپر چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہی 30ویں پارے کی ابتدائی 2 صورتیں، عما یتساءلون اور سورہ نازعات، اور ساتھ اس میں سورہ فاتحہ جمع کریں 100 سے اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تیسرا ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے اوپر میں فکر مند ہوا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں ہوا، کسی الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے کیا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو وہ ہے کہ 1000 آیات کے ساتھ قیام۔ اچھا، اس کا بھی میں نے اندازہ لگایا ہے، ذرا دے لیں۔ وہ تیسرا حصہ حدیث کا ہے، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے، کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْتِرِينَ، تو ایسے شخص کو لکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے خزانے والوں میں سے، اس نے جو ہے وہ بڑا خزانہ پالی ہے۔ اب اس کے لیے بڑی ہی آسان میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں، آسان، 28واں اور 29واں پارہ ملا کے، یا 29واں اور 30واں پارہ ملا کے سورۃ فاتحہ کے علاوہ 1000 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ملا کے 1000 کے قریب چلا جاتا ہے، 900 کچھ، اور سورۃ فاتحہ ملا کے جو ہے وہ 1000 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو یہ 28واں اور 29 پارہ، یا 29 اور 30 اگر آپ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلی دفعہ چونکہ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی تو اب میں چاہ رہا تھا کہ اس کی پوری تصحیح ہو جائے۔ یہ پہلا حصہ تھا ہمارے درس کا، جو پچھلے درس کا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کو اس کے مضامین کا تعارف جو ہے وہ کروانا چاہوں گا جو رہ گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی ان بابرکت 5 صورتوں میں سے ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ پیر صاحب آپ بتائیے وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نہیں سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام بالکل صحیح ہے، سورۃ القحف، سورہ سبا، اور 5ویں سورہ، اس سے اگلی سورت سورہ فاتر۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہونے والی ہیں۔ اچھا، ان صورتوں کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تمام تعریفیں، تمام کل شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور شکر کی سب سے آخری شکل کیا ہے؟ شکر کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ یہ بھی پچھلی دفعہ بات ہوتی ڈاکٹر صاحب، شکر کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا ایمان لانا۔ شکر کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ ایمان لانا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، اور ان کی ہر بات کی تصدیق کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں ان کی تصدیق کا عالم دیکھیے۔ انصار میں سے کچھ صحابہ کرام نے، کچھ خاندانوں نے یہ خیال کیا کہ ہمیں مسجد نبوی کے قریب گھر خرید لینے چاہیے، مسجد نبوی کے قریب اپنے گھر وہاں سے مسجد نبوی کے قریب لے آنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس خاندان کو خطاب کر کے کیا کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر وہی رکھو، تم جو قدم بہ قدم چل کے مسجد کی طرف آتے ہو، تمہارے یہ قدم جو ہیں یہ تمہارے لیے نیکی کا سبب بنتے ہیں، تمہارا یہ قدم لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ فضیلت اتنی زیادہ ان کو خوش کرتی تھی،
وہ پوری زندگی نسل در نسل یہ بیان کرتے رہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں یہ بات کی. یہ ہے تصدیق، یہ ہے دل سے قبول کرنا اور اس سے خوش ہونا. یہ ہے ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ. اچھا اگلا درجہ کیا ہے؟ شکر کا اگلا درجہ کیا ہے جناب؟ اطاعت، فرما برداری. ہر وقت فرما برداری میں رہنا. اگر غلطی ہو جائے فوراً توبہ، فوراً. یہ شکر کا دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر شکر. اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر شکر. کبھی نہ اترائے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میرا علم ہے، یہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا دنیا کے اندر محنتیں کی ہیں اور اس کا نتیجہ نکلا. یہ قوم سبا کی تباہی کا سبب یہ چیز بنی ہے. یہ آگے آئے گی یہاں پر ابھی انشاءاللہ. سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر مت اترائے، مت یہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ کہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، پھر اس کے اوپر نہ شکری نہ کرے. اب یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد اگلی کیا ہے؟ پھر اگلی بات کیا ہے؟ پھر اپنی زبان سے الحمد کہتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ہماری امت کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بیان کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس امت کی بڑی بڑی خصوصیات، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ 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 الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغه وجعل له مخرجا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوة. یہ بھی ہے. اچھا اسی طرح اور بہت ساری اور واش روم میں آپ پھر باہر آئے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اللہ کی تعریف. کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر، اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر. یہ باتیں جو ہیں یہ ساری ذہن میں اس لیے بار بار کی جاتی ہیں کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں رہیں کہ الحمد جو ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور حمد اور تعریف جو ہے یہ کیسے کی جاتی ہے. یہ باتیں ذہن میں رہیں گی. اب ہے کہ 3 طرح کی ناشکریاں ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 اسی کی آپ ضد کر لیں، یعنی سب سے بڑی جو ہے وہ ناشکری کیا تھی؟ قوموں کے کفر، ایمان نہیں لائے. دوسری بڑی کیا تھی ان کی ناشکری؟ کچھ تو لوگ جو ہیں وہ اگر ایمان پہلے تو لائے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت کچھ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس میں شک کا ہی شکار رہے ہیں اور پوری زندگی شک میں ہی گزار دی. یہ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کفر سے بھی بدتر حالات میں لے جاتی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ شک والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ ایک منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. مسلمانوں کی طرف فائدہ دیکھا ادھر بھاگ پڑے، کافروں کی طرف فائدہ دیکھا ادھر بھاگ پڑے. زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، شک کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو گئے. اور تیسری بات جو قوم سبا کی یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر انہوں نے سخت ناشکری کی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا ہے کہ وہ قوم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف قصے کہانیوں میں رہ گئی. ایک بات اور بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں قوموں کے انتشار کے، ان میں سے 2 بڑے عظیم واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. سارے لوگ ذہن میں رکھیے. ایک مضمون ہمارا گزر چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، توجہ ہے طاہر صاحب؟ سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا انتشار. پہلا کیا تھا؟ ان کو جب بیت المقدس کو حملہ کر کے تباہ کیا گیا تو ان کو پکڑ کے بابل کے علاقے میں آ کر قید کر دیا گیا. 100 سال سے زیادہ عرصہ وہ وہاں پر قید رہے. یہ وہاں سے سارا ان کا معاملہ بیان ہوا. دوسرا ان کا انتشار اور میجر ڈائسپورا جس کو کہتے ہیں وہ کب ہوا؟ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کی حد کر دی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بھی نہیں رہے گی. تو پھر نہیں رہی، اور 70 عیسوی کے اندر پھر تیوتس نے حملہ کیا اور پوری روئے زمین کے اوپر پھیل گئے، بھاگ گئے کو کسی طرف کو کسی طرف کو کسی طرف. یہ ان کا انتشار ہوا. اب دوبارہ سے وہ 2-2.5 ہزار سال بعد یہاں پر اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے کون کون سے تھے؟ جو بنو کینکا، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ خوشخبریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینہ میں آئے تھے.
کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے تو نکل ہی رہے ہیں، یہاں تو حملہ کر دیا ہے آ کے باہر کے لوگوں نے اور ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب ہمیں ایسی سرزمین میں جانا چاہیے جہاں آخری پیغمبر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں انتظار کرتے تھے، اور اس انتظار کا مقصد کیا تھا کہ وہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں کو جو ہے وہ شکست دیں گے۔ دیکھیں پھر کیسی بدبختی ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی لوگ جو ہے وہ ناشکرے بن گئے اور ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے ان کا انتشار۔ اور دوسرا انتشار دنیا میں جو میجر ہوا ہے وہ کہاں ہوا؟ اس سورہ سبا میں۔ یہ سارے کا ساری جو سلطنت تھی، یہ قوم تھی، یہ ایسا بڑا عذاب آیا اور اتنا عظیم عذاب آیا یہ پانی کا کہ پھر ان کو وہاں لوٹنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، مثلا ہمارے بعض دفعہ علاقوں کے اندر چھوٹا موٹا کوئی سیلاب آیا، لوگ دوبارہ اپنے علاقے میں گئے، پھر فصلیں اگا لیں، پھر اپنی جو ہے وہ آبادیاں اس کو آباد کر لیا، کیوں جی، مکانات کو تعمیر کر لیا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح کا بڑا جو ہے وہ ان کے اوپر یہ سانحہ آیا ہے ان کے اس ایمان نہ لانے اور ناشکری کی وجہ سے کہ یہ دوبارہ وہاں پر پھر کبھی بھی آباد نہ ہو سکے۔ اور یہ تین بڑی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو قریش اور اس کے جتنے بھی سارے قبائل وہاں پر آئے تھے ان کا تعلق بھی قوم سبا سے تھا، اس لیے یہاں بیان ہوا کہ دیکھو تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو خزرج اور اوس قبیلے تھے یہ بھی ادھر سے ہی آئے تھے، اور شام کے اندر جو بنو غسان تھے یہ بھی وہی تھے۔ سب کو اللہ رب العزت نے یہاں خطاب کر کے کہا ہے کہ دیکھو اس ماضی کو یاد کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، تمہاری اس ناشکری کے نتیجے میں۔ یہ سورہ مبارکہ کے مضمون سمجھ آ رہے ہیں۔ اس کے مد مقابل پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دو عظیم ایسی شخصیات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو پا جانے کے بعد شکر کے پہاڑ تھے۔ کون کون سے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ مضمون یاد رہیں گے سورہ مبارکہ کے۔ اور پھر ایک بڑا زبردست اور مرکزی مضمون، انتہائی اہم مضمون، کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا انکار کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہارے اندر سے آ گئے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر کہ جس جگہ سے کوئی اس آدمی پیدا ہو جاتا ہے بڑا عظیم تو گھر والوں کو قدر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی اس بستی کے لیے؟ نہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ان کو تو جہان پورے روئے زمین کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ ان کی عظمت اور منقبت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں۔ یہ مضامین ہیں سورہ مبارکہ کے۔ اس ساری تفصیل کے ساتھ اب اس سورہ مبارکہ کو ہم آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ البتہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضلاً عظیم فضیلت۔ انگلی رکھیے سارے لوگ توجہ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ داؤد علیہ السلام کے یہ سارے کمالات کس کے بدولت تھے؟ یہ فضل کس کی وجہ سے تھے؟ اللہ رب العزت کے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فضلاً۔ اچھا یہ بات جو ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی بریک رحمت کرے، انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فضل تھے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کہاں کہاں جو ہے وہ فضل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے آپ سن لیجئے، میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو فضل کیے بڑے بڑے، وہ ذرا دیکھیے کون کون سے تھے۔ آپ ہیں کون تھے؟ آگ بنی اسرائیل میں ایک بکریاں چرانے والے نوجوان، بنی اسرائیل میں ہے، بنی اسرائیل سے تھے، بکریاں چرانے والے نوجوان ہیں، باصلاحیت تھے، فوج میں چلے گئے۔ فوج میں جب وہاں پر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشہور واقعہ سورہ بنی اسرائیل اپنا سورہ البقرہ کے اندر ہے کہ جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے کس کو بادشاہ مقرر کیا؟ حضرت طالوت کو۔ تو حضرت طالوت کی قیادت کے اندر ان کے ہاتھوں جو کفر کا بادشاہ تھا جالوت، اللہ تعالیٰ نے قتل کرا دیا۔ یہ پہلا فضل ان کے اوپر یہ ہوا۔ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہوئی؟ یہ بنی اسرائیل کے بھی محبوب بن گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور پھر حضرت طالوت کی وفات کے بعد دوسرا فضل کیا ہوا؟ یہ ان کے بادشاہ بھی بن گئے، بنی اسرائیل کے بادشاہ۔ وقت کے نبی فوت ہو گئے
طالوت علیہ السلام، طالوت جو اس وقت کے تھے حضرت طالوت علیہ السلام، وہ بھی فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پر کیا ہو گیا، یہ بادشاہ بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو فرمایا سورہ البقرہ کے آیت نمبر 251 کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی اور ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے ذرا طاہر صاحب۔ چوتھا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور زبور جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ نمبر 4 سورہ صاد، اس میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہم نے ان کو زبردست قوت عطا فرمائی۔ اتنی زبردست قوت ان کے پاس تھی کہ لوہے کا بڑے سے بڑا کام جو ہے اس کو سمجھنے، اس کی ٹیکنیک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خاص فضل یہ فرمایا کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جن کے پاس اپنے باپ کی طرح خاص علم تھا۔ سورہ نمل کے اندر 7واں پوائنٹ۔ 8واں پوائنٹ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ 8واں پوائنٹ کیا ہے، ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ نمبر 9 سورہ صاد کی آیت نمبر 24 اور 25 کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو توبہ و انابت کا جو ہے وہ وصف عطا فرمایا، اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے، انابت کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرمائی۔ 10واں پوائنٹ جس کی ہمارا درس جو ہے وہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، فیصلہ ان کے پاس آیا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 10ویں ان کی فضیلت ہے۔ 11واں پوائنٹ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور زرہیں بنانے کا ایسا علم سکھایا کہ جس کو پھر آگے نسل در نسل لوگوں نے جو ہے وہ آگے منتقل کیا ہے۔ یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں، سورہ سبا کی آیت نمبر اسی میں 10-11 کے اندر آ گیا۔ 12واں پوائنٹ اور بہت زبردست، ان کو ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ حضرت غالباً ابو موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام ویسا جو ہے وہ گلا عطا فرمایا۔ اور وہاں پر الفاظ ہیں، مزامیر کے الفاظ ہیں کہ ایسی بانسری جو ہے وہ عطا فرمائی ہے جیسی بانسری اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ ایک اشارہ تھا جو ہے وہ اس چیز کی طرف کہ جو گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی الہان حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فضائل سمجھ آ رہے ہیں بھائی؟ خوبصورت آواز۔ پھر سب سے بڑی بات، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح دہرانے کا حکم دیا۔ جیسے یہ پڑھتے، جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ اونچی آواز سے فرض کریں میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے بھی دہرا دیا۔ تو اسی طرح پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ دہراتے تھے، اور ایک فضا کے اندر جو پھر اس وقت کیفیت ہو گیا آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ اگلا پوائنٹ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے زبور کو، یعنی اس وقت جو قرآن تھا، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جو اللہ کے پیغمبر پر ایک تو قرآن مجید ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے سامنے پڑھا اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہر وہ کتاب جو اللہ کے انبیاء پر آئی اس کو بھی قرآن ہی کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن ہی کہا جاتا ہے۔ تو زبور کو پڑھنا آپ کے لیے اتنا اللہ رب العزت نے آسان فرمایا کہ آپ جہاد کے لیے حکم دیتے گھوڑوں کو تیار کرو بھائی، آپ گھوڑوں کو ظاہر وہ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں یسر الفرس، بھائی سفر پہ جانا ہے، جیسے آپ کو کہتے ہیں بھائی سفر پہ جانا ہے گاڑی تیار کرو، تو آپ گاڑی کی ہوا چیک کرتے ہیں، آئل چیک کرتے ہیں، پٹرول چیک کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، جب وہ بالکل اے سی وغیرہ چیک ہو گیا آپ کہتے ہیں یہ تیار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی قرآن مجید میں بھی لفظ ہے یسر القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا، کوئی ہے جو ہے وہ ذکر حاصل نصیحت حاصل کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے بھی گھوڑوں کو تیار کرو۔ اب جو ہے وہ لوگ گھوڑوں پر زین ڈالنے کی تیار کر رہے ہیں ان کو جہاد کے لیے، تو اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ لیتے تھے۔ یہ فضیلت خاص ان کو عطا فرمائی، صحیح بخاری کے اندر۔ یہ 13واں پوائنٹ۔ پھر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جی آپ کے فضائل سمجھ آ رہے ہیں؟ اگلی بات حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے قیام کو بہترین قیام قرار دیا گیا۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا، حدیث میں ہے وہ رات کا نصف حصہ سو جاتے، 1/8 آدھی رات سوتے،
پھر 1/3 قیام کرتے، 1/3 قیام کرتے، پھر 1/6 سو جاتے، 1/6 حصہ آخری. پھر اب اگر آپ لوگ ان کا جو ہے وہ سونے کا عمل دیکھیں تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ رات کا آدھا حصہ پہلے وہ سوئے، پھر آخر میں جا کے 1/6 حصہ سوئے، تو کتنا؟ دونوں کو جمع کریں، 1/2 اور 1/6 کتنا ہوگا میتھمیٹیکلی؟ 2/3، 2/3. یعنی 2/3 حصہ جو ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، 2/3 حصہ جو ہے وہ آپ سوتے پھر ٹوٹل، یعنی 1/2 پہلے سوئے، پھر آخر میں 1/6، دونوں کو جمع کریں کتنا بنے گا؟ 2/3. اور 1/3 حصہ آپ جو ہیں وہ قیام کرتے. یہ سب سے اچھا قیام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، آپ کو بڑھائیے نہیں، ہمارے بہت سارے لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر یہ کیا ہوگا. رات کا 1/3 حصہ ابتدائی امام کے ساتھ آپ نے کر لیا، یا آخری عشرے کے اندر آخر میں 1/3 حصہ کر لیا اور باقی سو لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام تھا رات کا. پھر ان کے روزے کو سب سے بہترین روزہ کہا گیا. کیا روزہ رکھتے تھے وہ؟ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے، 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے. یہ اگلی ان کی فضیلت بیان کی. اس کے بعد ایک بڑی زبردست فضیلت یہ آئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. سلطنت کے، یہ بڑی زبردست بات ہے، سلطنت کے اللہ کے نبی بھی ہیں، سلطنت کے حکمران بھی ہیں، لیکن زرہیں بنا کے اس کو فروخت کرتے اور کماتے. کیا مطلب؟ اس کے باوجود کہ ان کو پورا اختیار حاصل تھا، بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفتیں آ گئی. اور ان صفات کے اوپر کون چلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ہمارے 4 خلفاء چلے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ مقرر کی تھی، خلیفہ بنے، کندھے کے اوپر جو ہے وہ چادریں ڈالیں اور بیچنے کے لیے چل پڑے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے راستے میں ملاقات ہو گئی. کہا کدھر؟ کہا بھائی یہ ابر خلافت تو مل گئی ہے، لیکن بچوں کا بندوبست، بیوی بچوں کا جو ہے وہ خرچے وہ کون اٹھائے گا؟ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں چلے گا. مسلمانوں کی ذمہ داریاں جو ہیں اتنی بڑی ہیں کہ اب آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. تو فرمایا پھر میں کیا کروں؟ کہا یہ پھر صحابہ سے مشورہ کیا، بہرحال آپ کی تنخواہ مقرر ہوئی، کچھ سارا کچھ تفصیل موجود ہے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساری زندگی اپنے اوپر قرض سمجھتے رہے. جب فوت ہونے لگے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں ان کی موت کے قریب. تو فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر قرض سمجھا ہے، میری فلاں جاگیر جائیداد پڑی ہے وہاں زمین، اس کو بیچ کر بیت المال کو واپس کرنا. یہ مثال پہ. اور جب حضرت عمر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا ابو بکر آپ نے ہمارے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ چھوڑا ہے، بڑی مشکل سنت چھوڑی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 سال یہی کرتے رہے، اور 86,000 کا کتنا ان کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل حساب لگایا. تو انہوں نے بھی اپنی زمین فروخت کر کے واپس کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی امیر تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وسیع تجارت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ویسے ہی پیسے نہیں لیے. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال فے میں سے حصہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے بھی تنخواہ نہیں دی. اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ جو حضور نے بیان فرمایا ان کی فضیلتوں میں سے ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے، رات کو یہ قیام کرنا، 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ چھوڑنا، 1 دن رکھنا اور 1 دن روزہ رکھنا، یہ 15ویں کے 16ویں فضیلت یہاں بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود بھی جب بھی داؤد علیہ السلام کی دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی، مقابلہ ہوتا، تو میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے. یہ نئی انسان جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھاتے تھے کہ میں رات کو عبادت کرتا رہا ہوں یا روزے کی وجہ سے کمزور ہو گیا. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ انسان کو اپنی عبادت کے اندر اس طرح کا اعتدال پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے باقی عملی زندگی کے جو معاملات ہیں، فرائض ادا کرنے ہی کرنے، فرضی روزہ، فرضی نماز، فرضی زکوٰۃ، فرضی حج، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو نوافل کے اندر ایسا اعتدال اختیار کرنا چاہیے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ اس کے باقی معاملات جو ہیں وہ عملی زندگی کے اور
جہاد وغیرہ کے وہ متاثر نہ ہوں۔ یہ ہیں بڑی بڑی وہ فضیلتیں جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم قرآن مجید کی روشنی سے جو ہے وہ اس سورہ رقوع کو دیکھیں گے تو ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔